کہ دنیا میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کو روانی کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اس کا شمار تو مقرب فرشتوں میں ہوگا، لیکن جو قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوہرا اجر عطا کرے گا۔ ہمارا رب تو اس قدر ہم سے محبت کرنے والا ہے کہ اگر ہم صرف نیت کر لیتے ہیں تو اللہ اس پر بھی اجر دے دیتا ہے۔ آج ہی ایک شیخ نے کہا اگر اب بھی نہ جاگے تو، اور ایک کوشش شیخ محترم یہاں کر رہے ہیں حیدرآباد میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی صحیح کو، ان کی کوشش کو قبول فرمائے اور انہیں خوب ترقی عطا کرے۔ یہ جو کوششیں ہیں اس کا اجر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں سے ہی عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو کوئی پہلی مرتبہ خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے اسے اس ساروں کے خیر کا اجر عطا کر دیا جاتا ہے جس نے پہلی مرتبہ خیر کی طرف رہنمائی کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کو معلوم ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 20 رمضان المبارک 2022 میں اللہ کے فضل و کرم سے اس مسجد کا افتتاح ہوا، اور افتتاحی مجالس میں ہم نے دیکھا کہ شروع میں 2-3 صف بھی پورے نہیں ہوتے تھے عام نمازوں میں، لیکن بہت جلد یہاں کے ایکٹیویٹیز جو ہم نے بڑھائے، تحفیظ کا مدرسہ کھولا اور یہاں پر باقاعدہ طور پر رہ کر اقامتی مدرسہ بھی کھولا، تو اللہ کے فضل و کرم سے 3 فلور ہونے کے باوجود ہمارے ایکٹیویٹیز کے لیے یہ مسجد تنگ دامانی کا شکوہ کرتی نظر آئی، ہمارے لیے تنگ ہو گئی زمین۔ اور عیدین میں تو یہ مسئلہ بھی ہوا کہ کئی لوگ ریٹرن گئے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ 3واں فلور بھی ڈال دیا جائے اور اس کی چھت بنا دی جائے، مدرسے کے جو طلبہ ہیں ان کی اقامتی طور پر رہائش گاہ کو آسانی ملے اور ہم کو 2-3 ہال نمازیوں کے لیے مختص کرنے کا موقع ملے۔ اس تمام کارروائی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا۔ اب اپیل یہ ہے کہ اس میں باقاعدہ طور پر تیسری چھت، پھر اس کے بعد اس کے نیچے جہاں تک جو بچوں کے لیے مطبخ ہے، کچن ہے، ڈائننگ ہال ہے، رہنے کا موقع ہونا ہے، پھر اس کے بعد لوگ جو آتے ہیں اور جو مہمان جو آتے ہیں، یہ تمام بندن کے لیے تقریباً 65 لاکھ کی ضرورت ہے۔ ابھی شروعات کو 15 لاکھ کی سخت ضرورت ہے۔ رمضان المبارک کے اختتام تک ہم اس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کارروائی شروع ہو چکی ہے، آپ تمام لوگ آگے آئیں اور اس معاملے میں مدد کریں، جو ہو سکتا ہے دیں، اور کوئی ذمہ داری لینا چاہتا ہے سیلنگ کی ہو یا اس کے اندر فین کی یا لائٹ جو بھی ہو، آپ لوگ اس کے لیے بھی الگ سے آ سکتے ہیں۔ تو بہر کیف ہمارے سامنے ایک بہت اہم ترین مدعا یہ ہے کہ بندن مکمل ہونا اور بہت قلیل مدت میں۔ دوسری بات بجٹ تھوڑا بڑا ہے، 65 لاکھ کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ جیسے پہلے آپ لوگ آگے آئے ویسے ہی آگے آئیں تاکہ ہماری یہ مسجد کے اندر ایکٹیویٹیز اور زیادہ ہوں۔ انشاءاللہ عالمیت کے کورس کے لیے بھی ہم سوچ رہے ہیں، اگر بڑی جگہ مل جائے گی تو وہ چیز بھی ہم شروع کریں گے۔ تو بہر کیف اب تو یہ مدعا ہے کہ ہم دراصل پہلے یہ فلور مکمل کریں، تو آپ لوگوں سے یہ التجا ہے کہ اللہ کی راہ میں آئیے۔ جہاں نئی مسجد کے لیے یہ بات آئی ہے من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، ویسے ہی یاد رکھیے مسجد کی بندن کے لیے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔
أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما، اللهم ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین، سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کے سامنے کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی توفیق عطا کی ہے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حافظ اللہ کا بھی شکر بجا لاتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کر سکوں. اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جو مقصد اس مجلس کو منعقد کرنے کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد میں فضیلت الشیخ جاوید عثمان ربانی حفظ اللہ کو کامیابی عطا کرے. یقیناً یہ بڑا مقصد ہے کہ جس کے بارے میں ابھی آپ فضیلت الشیخ حسین زہرانی حفظ اللہ سے بہت ساری باتیں سماعت کر رہے تھے. معزز سامعین کرام، یہ بات یاد رکھیے کہ دنیا میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے، جس کی فضیلتیں ابھی آپ نے کافی سماعت فرمائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے. میں ایک قول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے دین کا علم عطا کیا، قرآن کا علم عطا کیا، اور وہ اس نعمت کے بجائے کسی اور نعمت کو سمجھتا ہے کہ یہ بڑی نعمت ہے، تو گویا کہ اس نے ادنا کو اعلیٰ کو ادنا گر جانا. اعلیٰ نعمت اللہ نے اسے عطا کی، لیکن وہ اسے ادنا سمجھ رہا ہے، معاملی نعمت سمجھ رہا ہے. جیسا کہ آپ نے سنا ابھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس شخص کے لیے جو علم دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، سمندر کی مچھلیاں، ہر طرح کے یہاں تک کہ چونٹیاں جو اپنے بلوں میں ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتی ہیں. اور جو علم دین سیکھتا ہے، قرآن کا علم حاصل کرتا ہے، اور اس کے ذریعے یہ کہ وہ لوگوں تک پہنچاتا بھی ہے قرآن کا علم حاصل کرتے ہوئے، تو اس کا مقام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اس کا مقام کل قیامت کے دن بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا. بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا. معمولی چیز نہیں ہے یہ اللہ کا کلام میں معمولی چیز نہیں ہے، جیسا کہ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو توفیق دیتا ہے اس کام کی کہ وہ اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں. حقیقت میں یہ کام انبیاء علیہ السلام کی سنت رہی ہے. انبیاء کا کام یہی تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف بلاتے، اللہ کی کتاب کے ساتھ انہیں سمجھاتے، ان کا تزکیہ کرتے، انہیں تعلیم دیتے، انہیں علم مہیا کرتے، اور ان کے اخلاق کی اصلاح، ان کی تربیت قرآن کے ذریعے ہوتی. جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر احسانات کا ذکر کیا، وہیں پر اللہ نے ایک
عظیم احسان کا ذکر کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں مومنوں پر عظیم احسان کی، وہاں پر ایک عظیم احسان یہ بھی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، اور یہ نبی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی کتاب پڑھ کر سناتے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کی کتاب کے ذریعے تزکیہ کرتے ہیں، حکمت کی باتیں بتاتے ہیں لوگوں کو. معزز سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں بہت ساری حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہوئی ہیں، بہت ساری حدیثیں آئی ہیں. یہاں تک کہ ذرا غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن جب کئی صحابہ شہید ہو گئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لحد میں اتار رہے تھے، تدفین کر رہے تھے، دفنا رہے تھے، تو صحابہ کرام سے پوچھتے کہ ذرا بتاؤ ان دونوں میں قرآن کو کس کو زیادہ یاد تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا کہ اللہ کے نبی فلان ابن فلان کو قرآن زیادہ یاد تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ پہلے اسے قبر میں اتارتے، پھر اس کے بعد اس کے ساتھی کو قبر میں اتارتے. یہ فضیلتیں ہیں قرآن کو سیکھنے کی، قرآن کو حفظ کرنے کی. قرآن کی ایک ایک آیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اجر عظیم رکھا ہے، اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کو روانی کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اس کا شمار تو مقرب فرشتوں میں ہوگا، لیکن جو قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسے دوہرا اجر عطا کرے گا. روانی سے پڑھنے والے کا مقام الگ ہے، اور جو قرآن کو اٹک اٹک کر رک رک کر پڑھ رہا ہے، بڑی مشقت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تجوید نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، آوازیں نکالنے کی، مخارج ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مشقت ہو رہی ہے، پڑھ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ دوہرا اجر عطا کریں گے. کس بات کا؟ اس بات کا کہ ایک تو قرآن کو پڑھ رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ کوشش کر رہا ہے، کوشش میں جو مشقت ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے اجر عطا کر رہے ہیں. معزز سامعین کرام، ہمارا رب ہم سے بے پناہ محبت کرنے والا ہے. ہمارا رب ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس نے کہا کہ اگر تم میری جانب ایک ہاتھ آتے، ایک بالش آتے ہو تو میں تمہاری جانب ایک ہاتھ آتا ہوں. تم میری طرف چل کر آتے ہو، میں تمہاری طرف دوڑ کر آتا ہوں. غور کریں ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، قرآن کی آیت ہے کہ جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا جو کوئی انسان نماز کو ادا کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور جو کچھ مال اللہ نے اسے عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، انفاق کرتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں کہ جس کے اندر کوئی خسارہ نہیں ہے، کوئی گھاٹا نہیں. نماز پڑھنے والا، اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے والا، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، یہ ایسی تجارت کا امیدوار ہے کہ جس کے اندر کوئی خسارہ نہیں. کیا آپ نہیں چاہتے کہ ایسی تجارت کریں؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ایسی تجارت ہو؟ معزز سامعین کرام، اتنا ہی نہیں بلکہ یہ کام ہونے چاہیے، بلکہ ایسی مجلسیں منعقد ہونی چاہیے. معمولی مجلس نہیں ہے یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسی مجالس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور جب اللہ کے یہاں جاتے ہیں باوجود اس کے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے، فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہاں سے آئے، فرشتے پوری رپورٹ دیتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ یاد رکھو تم گواہ رہنا، میں نے ان تمام کی مغفرت کر دی. یہ ایسی مجلسیں ہوا کرتی ہیں. آج لوگ کئی طرح کی مجلسیں سجاتے ہیں اور اس کی زینت بنتے ہیں، لیکن قرآن سیکھنے، قرآن پر عمل کرنے، قرآن کی باتیں کرنے کی مجالس یہ بڑی اہمیت والی مجالس ہے. معزز سامعین کرام، ہمارا رب تو اس قدر ہم سے محبت کرنے والا ہے کہ اگر ہم صرف نیت کر لیتے ہیں تو اللہ اس پر بھی اجر دے دیتا ہے. آج ہی ایک شیخ نے کہا اگر اب بھی نہ جاگے تو، اور ایک کوشش
شیخ محترم یہاں کر رہے ہیں حیدرآباد میں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی صحیح کو، ان کی کوشش کو قبول فرمائے اور انہیں خوب ترقی عطا کرے. یہ جو کوششیں ہیں، یہ اس کا اجر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں سے ہی عطا کر دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی انسان خیر کی نیت کرتا ہے، خیر کا کام کرنے کی نیت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صرف ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، اور اسے بجا لاتا ہے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور اگر اس کے اندر اخلاص زیادہ ہوتا ہے 10 سے 700 گنا لکھ دیا جاتا ہے. اس کے بعد واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے. معزز سامعین کرام، سب سے پہلی بات یہ کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص کریں. کیوں؟ کیونکہ نیتوں پر ہی اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو اجر عطا کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے تبوک کے موقع پر، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں سواری مہیا کریے، ہمارے پاس سواری نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ سواری دیں تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں. 700 کلومیٹر جانا، 700 کلومیٹر آنا، 1400 کلومیٹر کا سفر کیسے طے کریں گے اللہ کے نبی؟ آپ سواری مہیا کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے ساتھیوں، میرے پاس کوئی سواری کا انتظام نہیں ہے. پہلے ہی جتنی سواریاں تھیں میں نے ایک سواری پر 2 کو مقرر کر دیا، اب کوئی سواری نہیں ہے. یہ صحابہ کرام ان کی نیتیں خالص تھیں، تو کیا کیے؟ یہ پلٹے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے پلٹے تو ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، رو رہے تھے اس غم میں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں سواری دے دیتا تو ہم بھی حاضر ہو جاتے اللہ کی راہ میں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا ہے کہ جب یہ واپس ہو رہے تھے تو ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئی تھی. نیت کیا تھی؟ نیت خالص تھی، نیت اللہ کی رضا تھی، کوئی دکھاوا نہیں تھا، کوئی شہرت نہیں تھی، کچھ اور معاملہ نہیں تھا، نیت خالص اللہ کے لیے تھی. لیکن ہوا کیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی اس نیت کی قدر کی. جب صحابہ کرام مدینہ واپس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو، تم نے جس گھاٹی کو طے کیا ہے، جو مشقتیں تم نے اٹھائی ہیں، ان مشقتوں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ اجر عطا کیا ہے ان تمام صحابہ کو بھی دیا گیا جو مجبوری کی بنا پر نہیں آ سکے تھے. نیت خالص تھی. اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا؟ نیت کی بنا پر انہیں وہ اجر عطا کیا جو صحابہ کرام نے مشقتیں اٹھا کر برداشت کر کے کیا تھا. تو معزز سامعین کرام، ایسے مجالس اور ایسے علم کی محفلیں ہونی چاہیے. میں ایک بات بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے نہ صرف محبت کرتا ہے بلکہ ہماری ہر چیز کا ہمارا رب قدردان بھی ہے. صرف ہمیں قدر نہیں ہے اپنے رب کی، ہم نہیں چاہتے اپنے رب کو، رب تو چاہتا ہے، ہمیں بہت چاہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک انسان اللہ کی راہ میں ایک کھجور صدقہ کرتا ہے. کیا کیا اس نے؟ ایک کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، اپنے دائنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے. ویسے ہی جیسے تم اپنے گھوڑے کے بچوں کی پرورش کرتے ہو، اپنے جانور کے بچوں کی پرورش کرتے ہو، پرورش ہوتی ہے. اس ایک کھجور کو جو آپ نے اللہ کی راہ میں انفاق کیا، اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، اللہ کی راہ میں خیرات کیا، اللہ کی راہ میں دیا، اللہ اسے اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے اور اس کی پرورش کر رہا ہے جیسے تم اپنے جانور کے بچوں کی پرورش کرتے ہو. اور پھر ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے اس کھجور کا اجر لوٹائے گا تو اس حالت میں کہ ایک احد پہاڑ کے برابر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اجر عطا کرے گا. کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح کے اجر عطا کرے؟ اگر چاہتے ہیں تو اس طرح کی مجلسیں نہ صرف منعقد
کرنے کے لیے ہم حاضر ہوں، بلکہ ایسی مجالس یا ایسے کام جو خیر کے کیے جانے والے ہوتے ہیں ان کا ہر طرح سے آپ دستے بازو بنے. جو کوشش کر رہا ہے اس کی کوشش کو آپ کامیابی میں تبدیل کرنے کے لیے اس کے دستے بازو بنے تو آپ عند اللہ بہت اجر کے مستحق ہوں گے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو کوئی پہلی مرتبہ خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے اسے اس ساروں کے خیر کا اجر عطا کر دیا جاتا ہے جس نے پہلی مرتبہ خیر کی طرف رہنمائی کی. معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں کچھ کرتے ہیں، پہل کرتے ہیں، آخر تک جو لوگ جتنا کر رہے ہیں ان سب کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا. اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ محبت ہے ہم سے. وہ نہیں چاہتا کہ ہم جہنم رسید ہو جائیں. وہ نہیں چاہتا کہ ہم مشکلات میں پڑ جائیں. کیا آپ کو وہ واقعہ نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت، قیدیوں میں ایک عورت کو لایا گیا تھا، اس کا بچہ اس سے بچھڑ گیا تھا. وہ اپنے بچے کو تلاش کرنے کے لیے کبھی اس طرف جاتی کبھی اس طرف جاتی، تک وہ دو کرتی، محنت کرتی، مشقت کرتی کہ کسی طرح سے اپنے بچے کو حاصل کر لے. اس کا بچہ اسے نظر آتا ہے. اس بچے کو وہ لیتی ہے، چھینتی ہے اس شخص سے اور اسے دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے. اس کی ممتا جوش میں آتی ہے. اللہ کے نبی اس کی مشقت کو دیکھ رہے تھے، صحابہ کرام مشقت کو، دوڑ دھوپ کو دیکھ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے ساتھیوں، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی کیسے ممکن ہے کہ یہ ممتا کی ماری ماں اپنے اس بچے کو آگ میں ڈال دے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا، سنو، تمہارا رب اس ماں سے کئی گنا تم سے محبت کرنے والا ہے، وہ تمہیں آگ میں کیوں ڈال دے گا؟ لیکن معزز سامعین کرام، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ کے دین کی خدمت کا جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کریں. آج دیکھیں معاشرہ کس قدر سنگین ہوتا جا رہا ہے. آج دیکھیں آپ شبہات کا فتنہ کس قدر عروج پر ہے، شہوات کا فتنہ کس قدر عروج پر ہے. اگر ہم ایسے وقت میں بھی اللہ کے دین کا کام نہیں کریں گے تو پھر ہمارے لیے رسوائی ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہی کچھ باتیں تھیں جو آپ کے گوشے گزار کی گئی ہیں. میں آخر میں پھر سے ایک مرتبہ فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حفظ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے کچھ بولنے کا موقع دیا ہے. اور میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے باری اللہ، جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، عمل کی توفیق عنایت فرما. جب تک بھی ہمیں زندہ رکھ، ایمان اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، موت بھی دے تو ایمان اسلام کی حالت میں موت دے. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو معلوم ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، 20 رمضان المبارک 2022 میں اللہ کے فضل و کرم سے اس مسجد کا افتتاح ہوا. اور افتتاحی مجالس میں ہم نے دیکھا کہ شروع میں 2-3 صف بھی پورے نہیں ہوتے تھے عام نمازوں میں، لیکن بہت جلد یہاں کے ایکٹیویٹیز جو ہم نے بڑھائے، تحفیظ کا مدرسہ کھولا اور یہاں پر باقاعدہ طور پر رہ کر اقامتی مدرسہ بھی کھولا. تو اللہ کے فضل و کرم سے 3 فلور ہونے کے باوجود ہمارے ایکٹیویٹیز کے لیے یہ مسجد تنگ دامانی کا شکوہ کرتی نظر آئی. ہمارے لیے تنگ ہو گئی زمین. اور عیدین میں تو یہ مسئلہ بھی ہوا کہ کئی لوگ ریٹرن گئے. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ 3واں فلور بھی ڈال دیا جائے اور اس کی چھت بنا دی جائے. مدرسے کے جو طلبہ ہیں ان کی اقامتی طور پر رہائش گاہ کو آسانی ملے اور ہم کو 2-3 ہال نمازیوں کے لیے مختص کرنے کا موقع ملے. اس تمام کارروائی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا. اب اپیل
یہ ہے کہ اس میں باقاعدہ طور پر تیسری چھت، پھر اس کے بعد اس کے نیچے جہاں تک جو بچوں کے لیے مطبخ ہے، کچن ہے، ڈائننگ ہال ہے، رہنے کا موقع ہونا ہے، پھر اس کے بعد لوگ جو آتے ہیں اور جو مہمان جو آتے ہیں، یہ تمام بندن کے لیے تقریباً 65 لاکھ کی ضرورت ہے۔ ابھی شروعات کو 15 لاکھ کی سخت ضرورت ہے۔ رمضان المبارک کے اختتام تک ہم اس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کارروائی شروع ہو چکی ہے، آپ تمام لوگ آگے آئیں اور اس معاملے میں مدد کریں، جو ہو سکتا ہے دیں، اور کوئی ذمہ داری لینا چاہتا ہے سیلنگ کی ہو یا اس کے اندر فین کی یا لائٹ جو بھی ہو، آپ لوگ اس کے لیے بھی الگ سے آ سکتے ہیں۔ تو بہر کیف ہمارے سامنے ایک بہت اہم ترین مدعا یہ ہے کہ بندن مکمل ہونا اور بہت قلیل مدت میں، دوسری بات بجٹ تھوڑا بڑا ہے، 65 لاکھ کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ جیسے پہلے آپ لوگ آگے آئے ویسے ہی آگے آئے، تاکہ ہماری یہ مسجد کے اندر ایکٹیویٹیز اور زیادہ ہوں۔ انشاءاللہ عالمیت کے کورس کے لیے بھی ہم سوچ رہے ہیں، اگر بڑی جگہ مل جائے گی تو وہ چیز بھی ہم شروع کریں گے۔ تو بہر کیف اب تو یہ مدعا ہے کہ ہم دراصل پہلے یہ فلور مکمل کریں، تو آپ لوگوں سے یہ التجا ہے کہ اللہ کی راہ میں آئیے۔ جہاں نئی مسجد کے لیے یہ بات آئی ہے، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، ویسے ہی یاد رکھیے مسجد کی بندن کے لیے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔